مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ تو جن میں منافقت ہوتی ہے وہ حق پر قائم نہیں رہتے، وہ ہمیشہ اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں۔ تو اب ان مفاد پرستوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو مفاد پرست ہوتے ہیں، جہاں ان کو فائدہ نظر آئے وہاں وہ لڑکتے ہیں۔ تو ان کا تذکرہ اب اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ قرآن کا مزاج کیا ہے۔ قرآن یا تو سب سے اچھے لوگوں کا ذکر کرتا ہے یا سب سے برے لوگوں کا، یعنی جب اچھائی کا ذکر کرتا ہے تو وہ ان اچھے لوگوں کا جو اچھائی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، جب برائی کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ برے جو برائی میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ تو قرآن نے پہلے انصاف پسندی کا حکم دیا، اب ان انتہا پہ پہنچے ہوئے برے لوگوں کا ذکر کیا جو اپنے مفاد میں حق کا راستہ چھوڑتے ہیں، اور حق بھی وہ جو 2 اور 2 4 کی طرح ہے، اور اس میں وہ بہت بڑے جرم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ دیکھیں، آپ چند ٹکوں کی خاطر ظالم کا ساتھ دے دیں، یہ بھی برا ہے، لیکن آپ چند ٹکوں کی خاطر اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں، خدا کے دین کو چھوڑ دیں، یہ تو بہت ہی برا ہے نا۔ یہی کام منافقین کرتے تھے، اور پھر ایک دفعہ نہیں کرتے تھے، بار بار کرتے تھے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا کہ منافقین کیا کرتے تھے نبی کے دور میں، ادھر اسلام قبول کیا کیونکہ یہاں فائدہ نظر آ رہا ہے، تھوڑے دنوں میں فائدہ نظر آیا کفر میں، وہاں لڑک گئے، دین کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ پھر فائدہ نظر آیا اسلام میں تو دوبارہ ادھر کو آ گئے، پھر فائدہ نظر آیا کفر میں تو دوبارہ، یعنی ایک دفعہ نہیں، یہ عمل بار بار ہو رہا ہے، اور بالآخر اس جرم کی یہ سزا ان کو ملتی تھی کہ اللہ کہتے ہیں اللہ ان کے دلوں پر پھر مہر لگا دیتا تھا، اور پھر جب یہ کفر کی طرف جاتے اللہ ان کو واپس آنے کی توفیق نہیں دیتا، اور اسی کفر میں ان کی موت واقع ہو جاتی۔ تو آپ سوچیں کہ جو اپنے دین کو بیچ رہا ہو اپنے مفاد کی خاطر، وہ بھلا اپنے مفاد پہ جب زد پڑے گی تو انصاف پر کہاں قائم رہے گا، وہ سیدھی گواہی کہاں دے گا۔ تو ان لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر دوبارہ کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر دوبارہ کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے وہ۔ یعنی یہ کیونکہ نبی کے دور میں ایسے چند لوگوں نے کیا تھا، اس لیے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ایسا ہے ہی نہیں کہ ان کی مغفرت کر دے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور اللہ ایسا ہے ہی نہیں کہ ان کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ یعنی اتنے بڑے بڑے جرائم کرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے یہ سزا ملتی ہے کہ اللہ پھر ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہی نہیں ہے۔ اس میں ظاہر ہے اللہ کا قصور نہیں ہے، بلکہ انہی کا قصور ہے کہ گناہ کر کر کے اپنے دل کو سیاہ کر چکے ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہوتی ہے۔ اب ان کو ہدایت، یہ چاہتے بھی ہیں تو ہدایت کا راستہ نہیں ملتا، یعنی یہ سزا کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اب ان میں گویا چاہت ہی ختم ہو جاتی ہے، یہ حق اور باطل کو پہچاننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، اور اللہ نے پھر ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کو حکم دیا کہ اے نبی، بشر المنافقین، ایسے منافقوں کو آپ خوشخبری سنا دیں، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ خوشخبری کا ذکر اس لیے کہ ایسے منافقین یہ سب کام اس لیے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں فائدہ ہو، اور فائدے کی چیز خوشخبری کے طور پہ بیان کی جاتی ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو خوشخبری سنا دیں کہ تم جو چاہتے ہو نا کہ ہمیں خوشخبریاں سنائی جائیں، تو وہ خوشخبری تمہیں مل رہی ہے، لیکن خوشخبری اس چیز کی نہیں جو تم چاہ رہے ہو، بلکہ دردناک عذاب کی خوشخبری۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ وہ لوگ ہیں جو مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، یعنی یہ انصاف پہ قائم نہیں رہتے۔ اللہ نے حکم دیا نا رکوع کے شروع میں، ایمان والو انصاف پر قائم رہو، تو اسلام بھی تو ایک انصاف کی بات ہے نا۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنا لیتے ہیں، انصاف پر قائم نہیں رہتے، مفاد کافروں پہ نظر آتے ہیں تو ان کو دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزہ، اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے پاس تم عزت کی تلاش میں جاتے ہو کہ ہمیں وہاں عزت ملے گی، کافروں کا غلبہ ہے۔ فإن العزة للہ جميعا، تو عزت تو صرف اللہ کے لیے، یعنی اللہ مالک ہے عزت کا، وہ جس کو چاہے عزت دے۔ تو تم عزت کی خاطر اگر کافر سے دوستی لگاتے ہو تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو راضی کرو گے تو وہ عزت دے گا تمہیں، اور اس کو راضی نہیں کرو گے تو یہ عزت پائیدار نہیں ہے،
جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے اس سے وہ چیز حاصل کی جاتی ہے، اس کو ناراض کر کے اگر وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ کبھی بھی پائیدار نہیں ہوتی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی لگانے سے منع کیا ہے۔ تو اس دوستی سے وہ دوستی مراد ہے جس میں مومنین کے مفاد پہ زد پڑتی ہو۔ وہ دوستی مراد نہیں ہے کوئی آپ کا ہندو کولیگ ہے، وہ آپ اس کے ساتھ اچھی گپ شپ لگاتے ہیں، کوئی عیسائی ہے جو یا آپ کا ریلیٹیو ہے، کوئی غیر مسلم آپ کا دوست ہے، یا آپ کا کوئی کاروباری معاملہ ہے اس سے آپ کی دوستی ہوتی ہے، اس سے یہ والی دوستی مراد نہیں ہے۔ اس سے وہ دوستی ہے جو منافقین لگایا کرتے تھے کہ جنگیں ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے اس میں آپ کو مسلمانوں کا ساتھ دینا ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں اس میں کافروں کے ساتھ دوستیاں بڑھا رہے ہیں، ان کے مفاد میں کام کر رہے ہیں۔ یہ حرام اور یہ ناجائز ہے، اور یہ پہلے بھی ناجائز تھا یہ والی دوستی، اور یہ آج بھی ناجائز ہے۔ یعنی کون سی دوستی؟ اس کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ وہ دوستی جس میں آپ مظلوم کے بجائے ظالم کا ساتھ دیں، وہ دوستی جس میں آپ حق پرستوں کے بجائے باطل لوگوں کا ساتھ دیں۔ فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ تو تم پر کتاب میں یہ بات نازل کر چکا ہے کہ جب تم اللہ کی آیات کے بارے میں سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں ہم تو پہلے یہ بات تمہیں بتا چکے ہیں۔ سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، سورہ یعنی مکی آیت ہے، یہ سورہ انعام کی مکہ میں نازل ہوئی، اور یہ جو سورت ہم پڑھ رہے ہیں یہ مدینہ کی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم پہلے کتاب میں نازل کر چکے ہیں۔ وہ کیا نازل کیا سورہ انعام میں؟ کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ مت بیٹھا کرو۔ اذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري، جب تک کہ وہ کسی اور بات پہ مشغول نہ ہو جائیں۔ تو یہ حکم پہلے نازل ہو چکا ہے۔ تو اللہ منافقین کو بتا رہے ہیں کہ تم ظاہری طور پر جب اسلام کا دعویٰ کرتے ہو تو قرآن کی ان سری آیتوں کا کیسے انکار کرتے ہو؟ انکار کا مطلب ان پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تم جب کافروں کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہو وہ تو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی محفلوں میں نبی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کی محفلوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام غلط مذہب ہے، اور تم لوگوں کو پتہ بھی ہے اور تم وہاں چپ کر کے بیٹھے رہتے ہو۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ ایسے موقع پہ ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ اسی کا قرآن میں تذکرہ کیا کہ اللہ نے تم پر کتاب میں نازل کر دیا ہے کہ اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، کہ جب اللہ کی آیات کا انکار کیا جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے، فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، جب تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ انکم اذا مثلہم، اس لیے کہ اگر ایسا ہوا تو تم بھی انہی جیسے ہوگے۔ کسی کو گناہ میں دیکھ کر آپ کو اس گناہ پہ روکنے کی قدرت بھی ہو پھر بھی آپ نہ روکیں تو اس کی علامت ہے آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ نے پھر مسلمانوں کو تسلی دی، فرمایا اللہ ان منافقین اور کافر جن کے ساتھ یہ منافقین بیٹھتے ہیں نا اور اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سب کو اللہ اکٹھے کا مطلب ان دونوں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا، جمع کرے گا۔ جمع کرنے کا مطلب دخول میں دونوں جمع ہوں گے، جہنم میں داخل ہونے میں۔ یہ نہیں کہ درجات ایک جیسے، درجات تو ظاہر ہے قرآن میں آتا ہے کہ منافقین نچلی جہنم میں ہوں گے، کافر اوپر کی جہنم میں ہوں گے، یعنی منافقین کو کافروں سے زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی محفل میں جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا اللہ کی کھلے عام نافرمانی کی جا رہی ہو، یعنی مذاق کبھی عمل سے اڑایا جاتا ہے کبھی قول سے، عمل سے بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، کھلے عام شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں شرعی احکام کی، جیسے ناچ گانے کی محفلیں ہیں، ڈانس کی محفلیں ہیں، شراب کباب چل رہی ہے، اس میں مس گیدرنگ میں ایک بے حیائی کا ایک طوفان بدتمیزی ہے، تو یہ زبان سے تو نہیں لیکن عمل سے مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو ایسی محفل میں بھی علماء نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ کسی کے لیے بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ہو یا آپ کسی اپنے ذاتی کام سے گئے ہیں، کسی کام یعنی کام آپ کا اس محفل میں شرکت نہیں ہے، کوئی اور کام سے گئے ہیں، جیسے آپ بس میں جا رہے ہیں اور گانے لگا دیے یا اور کوئی بےہودگی ہو رہی ہے وہاں پہ، تو آپ ظاہر ہے اس بےہودگی میں شرکت کے لیے یا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے نہیں گئے، آپ تو سفر کے لیے گئے ہیں، تو ایسے موقع پہ انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ یا آپ تبلیغ کے لیے گئے ہیں تو بھی گناہ نہیں ہوگا، یا آپ مجبوری میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ تینوں چیزیں اگر نہیں پائی جاتی تو پھر ایسی محفل میں بیٹھنا
گناہ ہے، حرام ہے. جیسے کہ آج کل شادی بیاہ کی محفلوں میں ناچ گانے ہو رہے ہوتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ پر لازم ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ کے جائیں. تو البتہ کوئی ایسی جگہوں پہ جہاں گناہ تو ہو رہا ہے لیکن آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں آپ اس پہ بات کریں یا دینی کوئی پیغام لوگوں کو دیں، تو وہ شرعاً پھر جائز، نہ صرف جائز ہے بلکہ ثواب ہے. تو اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گناہ کی محفل میں گناہ میں شریک ہے لوگوں کے ساتھ، بلکہ بھئی یہ تو خیر کو پھیلانے کے لیے گیا ہے وہاں پہ. تو کوئی کام بھی نہیں ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، کوئی مصلحت بھی نہیں ہے، ویسے ہی جا کے آپ وہاں بیٹھ گئے تو یہ حرام ہے. تو شادی بیاہ اور ولیمہ ان میں اگر گناہ کی محفل ہے تو بیٹھنا جائز نہیں ہے. لوگ ایسے موقع پہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں بیٹھیں گے تو رشتہ داری ٹوٹے گی. تو ہم ایک اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں، رشتہ داری جوڑنے کے لیے. تو یہ عذر گناہ بدتر از گناہ. رشتہ داری اتنی جوڑنا جائز ہے جتنی شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے. جب آپ کا رشتہ دار فی نفسی ہی تو یہ مسئلہ درست ہے کہ رشتہ داری توڑنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہاں توڑنے کی نسبت آپ کی طرف نہیں ہوگی بلکہ اس رشتہ دار کی طرف ہوگی جس نے اپنی محفل میں گناہ کا انتظام کیا ہے اور آپ کو شریک ہونے سے اس نے روک لیا. اس کی میں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں اس کو. جیسے ایک آدمی کہتا ہے یار میں اگر رشتہ دار کی شادی میں نہیں جاؤں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا. تو بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اگر ناراض ہوگا تو اپنی حماقت سے ناراض ہوگا نا. اس کو بھی تو چاہیے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرا یہ ریلیٹیو دیندار ہے، اگر میں مکس گیدرنگ کروں گا تو یہ نہیں آئے گا، یا میں گانے بجانے کروں گا تو یہ نہیں آئے گا. تو یہ اس پر لازم تھا کہ رشتہ داری جوڑے وہ، اور آپ کی خاطر وہ اپنی محفل کو گناہوں سے پاک کرے. یعنی قطع رحمی کا گناہ اس کو ہوگا، آپ کو نہیں ہوگا. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ گناہ کی محفل میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نہیں شریک ہوئے تو ہماری اماں ناراض ہو جائیں گی، ہمارے ابا ناراض ہو جائیں گے. تو بھائی وہ ابا پر لازم تھا کہ اپنے بیٹے کو ناراضی سے بچانے کے لیے شریعت کے حکم کو فالو کرتے. تو اس کی مثال ہے جیسے نماز پڑھنا جو ہے لازم ہے، جماعت سے نماز پڑھنا. اب آپ کے ابا آپ کو جماعت سے نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں اور آپ کہو کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں گا کیونکہ جماعت سے نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے لیکن ابا کو ناراض کرنا اس سے بڑا گناہ ہے. تو بھئی ابا کو ناراض کرنا یقیناً کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس گناہ کی نسبت آپ کی طرف نہیں ہوگی بلکہ ابا کی طرف ہوگی کہ ابا ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جس سے باپ اور بیٹے کے تعلقات خراب ہو، ابا کیوں جماعت کی نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، لوگ ان چیزوں میں فرق نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں بھئی رشتہ داری جوڑنا بھی تو ضروری ہے، اگر ہم اس کے محفل میں نہیں گئے تو دوستی خراب ہو جائے گی، بہن بھائیوں کا رشتہ خراب ہو جائے گا. تو خوب سمجھ لیں کہ ایسے موقع پہ رشتہ خراب ہونے کا گناہ تو ہوگا مگر آپ کو نہیں ہوگا، اس کو ہوگا جس نے اپنی محفل میں گناہ کا انتظام کر کے آپ کو اس مجلس میں آنے سے روک دیا، اس کو گناہ ہوگا. آپ پر بہرحال جانا جائز نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کافروں اور منافقوں کو جہنم میں جمع کرے گا. الذین یتربصون بکم. پھر ان منافقین کی ایک اور خصلت بیان کی کہ اتنے مفاد پرست ہیں، اتنے مفاد پرست ہیں. پہلے بتایا نا کہ مفاد پرستی میں حق کا ساتھ نہ چھوڑو، اسی کے واقعات چل رہے ہیں اسی کے ضمن میں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ایسے مفاد پرست ہوتے ہیں جو تمہارے انتظار میں لگے رہتے ہیں. یعنی تمہیں جنگ ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ پلڑا کدھر کو بھاری ہو رہا ہے، جو جیتے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے. جبکہ حق پرست کیا کرتے ہیں؟ وہ انصاف پہ قائم رہتے ہیں. کہتے ہیں بھائی جیتے ہارے جب ہمارے ساتھی لڑیں گے تو ہم بھی لڑیں گے، ہار جیت تو اللہ کے مقدر میں ہے، جیت گئے تو ٹھیک ہے، نہیں جیتے تو جو ان کو نقصان ہوگا وہی ہمیں بھی نقصان ہوگا. یہ بڑی اہم آیت ہے اور یعنی آپ کے زندگی کے بہت سارے شعبوں میں نا آپ کو لوگوں کو پرکھنے کا بہترین موقع دیتی ہے یہ آیت، کہ لوگوں کو آپ کو پرکھنے کا موقع ملتا ہے کہ کون مشکل میں آپ کا ساتھ دیتا ہے. وہ ایک شاعر نے ایک شعر کہا ہے نا کہ وَإِذَا تَكُونُ كَرِيهَةً اُدْعَى لَهَا وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ يُدْعَى جُنْدُبُ. کہ جب حلوے پکائے جاتے ہیں تو جندب کو بلایا جاتا ہے اور جب جنگ ہوتی ہے تو لوگ مجھے دعوت دیتے ہیں. یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ میں منافق نہیں ہوں، لوگوں کو پتہ ہے مشکلات میں لوگوں کا ساتھ دوں گا. تو حلوے میں تو آپ شریک ہو جاتے ہیں لوگوں کے، لیکن وہی حلوہ جس شخص نے آپ کو حلوہ کھلایا تھا آج اس کی لڑائی ہے کسی سے، اس پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس میں آپ اس کا ساتھ نہ دیں. تو یہ بڑی منافقت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منافق یتربصون بکم، انتظار میں لگے رہتے ہیں اگر تمہیں فتح مل جائے. قالوا الم نکم معکم، تو آ کے کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ دیکھو ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، ہم بھی مسلم ہیں، تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری بھی واہ واہ ہونی چاہیے.
اور وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کافروں کو فتح ہو جائے تو کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہمارا تم پہ غلبہ نہیں ہو گیا تھا؟ یعنی اگرچہ ہم ظاہری طور پر مسلمانوں کے ساتھ تھے تو ہم تو غالب تھے تمہارے اوپر، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں فتح ہوتی، یعنی مسلمانوں کے ساتھ ہم ملے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ مل کے ہمیں تم پہ فتح ہوتی، لیکن نہیں ہوئی تو سمجھ لو یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوئی ہے، کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو فتح ہونی چاہیے تھی، تو یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوئی ہے فتح، اور ہم نے تمہارا ساتھ دیا ہے۔ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کیا ہم نے مومنین تم کو مومنین سے نہیں روک لیا، یعنی مومنین کے شر سے تو ہم نے بچایا، یعنی اتنے نالائق ہیں کہ دعویٰ نہیں کر رہے بلکہ سوال کر رہے ہیں۔ سوال کب کیا جاتا ہے؟ جب ایک بات طے شدہ ہوتی ہے، جیسے آپ آ کے کہتے ہیں کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ اس جنگ کے موقع پر تم کہاں تھے، تو آپ جواب میں یہ کہتے ہیں نا میں وہیں تھا، یہ بھی جھوٹ ہے، لیکن آپ جھوٹ اتنی ڈرائی سے بولو کہ بھائی وہاں نہیں تھا تو اور کہاں تھا میں، یعنی یہ تو بات تو طے شدہ ہے میں تو جنگ میں ہوتا ہی ساتھ ہوں۔ تو منافقین جھوٹ بولتے ہیں اتنی ڈٹائی کے ساتھ کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے مومنین کے شر سے تمہیں روک لیا ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں ہمارے علاوہ اور کون ہے بھائی روکنے والا، کیا ہم نہیں تھے؟ تو یہ بھی ایک جھوٹے آدمی کی خصلت ہے کہ وہ جھوٹ اتنے کانفیڈنس اور اتنی ڈٹائی کے ساتھ بولتا ہے کہ سامنے والا اس کے کانفیڈنس کو دیکھ کے یقین کرنے لگتا ہے۔ یہ بھی جو پرلے درجے کے منافق ہوتے ہیں نا وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ غلط بات کرتے ہیں، اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں دیکھو دنیا میں تو تم ایک دوسرے کو بیوقوف بناتے رہو گے، لیکن فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ ہے قیامت کے دن فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، سب بتا دے گا کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور یاد رکھو اللہ کافروں کے لیے ہرگز مومنین پر طنز کا، تانے کا، مومنین کو نقصان پہنچانے کا کوئی راستہ چھوڑے گا ہی نہیں۔ یہ ایک یوں سمجھیں کہ محاورہ ہے، عربی میں آج بھی استعمال ہوتا ہے اور قرآن و سنت میں استعمال ہوا ہے کہ میرے لیے تمہارے خلاف کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ تمہیں نقصان پہنچانے کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں تو سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن فیوچر میں ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کافروں کے لیے کوئی راستہ چھوڑ دے مسلمانوں تک، مسلمانوں کو طنز کرنے کا، نقصان پہنچانے کا، دلائل میں غالب آنے کا۔ یعنی فیوچر میں ایک دن آنے والا ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور اللہ بتا دے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر۔ یہ سارے ہیلے بہانے جو منافقین کر رہے ہیں یہ سارے کل عدم ہونے والے ہیں۔